في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. معزز سامعین، باوقار اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور دیگر سامعین جمعہ، تمام طرح کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی کا سزاوار وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے اس دنیا کو بسایا ہے اور اس دنیا کو بسانے میں انسانوں کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ تمام مخلوقات پر صرف انسان ہی ایک ایسے مخلوق ہیں جن کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے۔ قطع نظر وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم، رب ہونے کی حیثیت سے وہ اللہ عز و جل تمام انسانوں کے لیے معاملات ایک جیسے رکھے ہیں۔ اگر مومنوں کے لیے وہ رب ہے تو غیر مومنوں کے لیے بھی رب ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات بے کسوں، مجبوروں، پریشان حالوں کے ساتھ اس قدر ہے کہ گویا ان کی خدمت کرنا اللہ رب العالمین کو پا لینا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: یقول اللہ عز و جل یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ابن آدم سے پوچھے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ کہے گا کیف اعودک، اے اللہ میں آپ کی کیسے عیادت کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ان عبدی فلانا مرض فلم تعدنی، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے عیادت نہیں کی۔ اما علمت، کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اگر تو اس کی عیادت کو گیا ہوتا لوجدتنی عندہ، تو مجھے تو وہیں پر پاتا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس بات کی صراحت نہیں کی ہے کہ وہ بیمار شخص ہندو تھا، مسلم تھا، غیر مسلم تھا یا کس دھرم کا ماننے والا تھا، کہیں اس بات کی صراحت نہیں کی گئی۔ آگے اللہ رب العالمین اسی حدیث کے اندر، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین پھر پوچھے گا بندے آدم سے کہ میں بھوکا تھا، میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے کھانا نہیں دیا۔ وہ بندہ پھر جواب دے گا کہ اے اللہ رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کیسے بھوک لگ سکتی ہے، آپ کو ہم کیسے کھلا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے کھانا مانگا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو کھانا کھلایا ہوتا
اگر تو ان کی بھوک کو ختم کیا ہوتا تو مجھے بھی تو وہیں پاتا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین اسی حدیث کے اندر مزید فرماتا ہے کہ پھر اللہ سوال کرے گا، اے ابن آدم، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے پانی نہیں دیا۔ وہ بندہ پھر کہے گا، اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ سارے جہاں کے پالنہار ہیں، میں آپ کو پانی کیسے دوں؟ اللہ رب العالمین پھر کہے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے پانی مانگا تھا، تم نے پانی نہیں پلایا تھا، تم نے اس دن اگر ان کو پانی پلایا ہوتا تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ ذرا غور کریں اس حدیث قدسی، مسلم شریف کی اس حدیث قدسی کے اندر غور کریں۔ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے تئیں، مجبوروں کے تئیں، بے کسوں کے تئیں، بے سہاروں کے تئیں، بیماروں کے تئیں، بھوکوں کے تئیں، پیاسوں کے تئیں کس قدر محبت ہے، کس قدر شفقت ہے۔ کہیں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ بیمار شخص، وہ مجبور شخص، وہ بھوکا شخص، وہ پیاسا شخص مسلمان تھا کہ نہیں، غیر مسلم تھا، ہندو تھا، دلت تھا، کس قوم سے تعلق رکھتا تھا، اس بات کی کوئی صراحت نہیں۔ اگر وہ بھوکا ہے، اگر وہ ننگا ہے، اگر وہ پیاسا ہے، اگر وہ بیمار ہے، اگر وہ مجبور ہے، رب کا بندہ ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، اس کی خدمت کرنا اللہ کو پانا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً اس نبی پاک پر، اس نبی پاک پر جو رحمت للعالمین ہے، جو بھیجا گیا ہے مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں، ایمان لانے والوں پر صرف رحمت بنا کر نہیں، عالمین کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، عالمین کا ذکر لایا گیا ہے، سارے جہان کے لیے، اس دنیا میں قیامت تک آنے والے تمام مخلوق، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، سب کی جانب وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے ہوئے تھے، طائف والوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں، طائف والوں کے خلاف کوئی چال چلنے کے لیے نہیں، طائف والوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے، طائف والوں کو حق بات بتانے گئے تھے، مگر جرم یہی تھا کہ گئے کیوں تھے؟ حق بتانا بھی جرم ہو گیا تھا، اس قدر مارا گیا، ستایا گیا۔ اس نبی پاک کے پاس جب آسمان کا فرشتہ آیا، آسمان سے فرشتہ یہ حکم لے کر آیا کہ اے محمد، آج اگر تو ذرا سا اشارہ کر دے، اس بستی والے کو آج مسل دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ عام طور پر انسان ایسے موقع پر جب تازہ چوٹ کھائی ہو، فوراً مار کھائی ہو، غصہ اس وقت ہر انسان، کوئی بھی انسان اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا، انسان کی کمزوری ہے، مستثنا نہیں ہو سکتا، ان کے دل میں غصہ، غضب، گیس لگا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا، نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کے نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یقیناً ایمان لائیں گے، یقیناً میری بات سنیں گے، یقیناً حق بات کو سمجھیں گے۔ ایسے نبی پاک جو ساری دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ معزز سامعین، اس بیک گراؤنڈ سے، ان تمہیدی کلمات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا میرا موضوع کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ابھی پوری دنیا، all countries of this world، اس دنیا کی تمام کنٹریز، تمام ممالک آج دہشت گردی سے پوری طرح جھوجھ رہا ہے۔ جہاں بھی دیکھیے، جس علاقے میں چلے جائیے، ہر علاقہ دہشت گردی، ٹیررسٹ اٹیک اور آتنک وادیوں کی دہشت سے ہر جگہ، ہر عام، ہر آل، ہر دنیا، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص جو ہے نالاں ہے، ہر اعتبار سے طرح طرح کی دہشت گردیاں،
کہیں لنچنگ ہو رہی ہے تو کہیں نسل پرستی ہو رہی ہے، کہیں کالے اور گورے میں فرق کر کے مارا پیٹا جا رہا ہے، تو کہیں دین و دھرم کے نام پر کوئی خاندانی تفوق کے اعتبار سے اپنے آپ کو بلند سمجھ رہا ہے، کہیں برہمن، کہیں دلت، ہر طرح کے جھگڑوں اور ہر طرح کے فساد پوری دنیا کے اندر یہ وبا پوری کثرت سے پھیلی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ علم کی کمی ہے۔ علم کی کمی۔ آج جس طرح پوری دنیا دہشت گردی کے چپیٹ میں ہے، دہشت گردی سے جھوجھ رہی ہے، ٹھیک آج سے 1440 سال قبل مکہ کا رہنے والا ایک شخص، قریش سے جن کا تعلق تھا، وہ بھی اپنے سماج میں پھیلے ہوئے ان دہشت گردیوں سے ایسے ہی جھوجھ رہا تھا جس طرح آج کل کے زندہ دل حضرات ان تمام دہشت گردیوں سے نالا و پریشان ہے، اور کوئی صورت ان سے نجات کی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بہت طرح کے جلسے جلوس کر کے دیکھ لیے، ہر طرح کے سیمینار کر کے دیکھ لیے، ہر طرح کے امن و معاہدے کر کے دیکھ لیے، مگر کچھ بھی کام نہیں آ رہا ہے۔ اس زمانے میں مکہ کا رہنے والا وہ باشندہ اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں پھیلے ہوئے اس بد امنی سے بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ تمام کوششیں انہیں اپنی جانب سے روکنے کی مگر کوئی طریقہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے ان تمام لوگوں کو حق بات کی طرف لایا جائے، اس برائی کو مٹایا جائے، اس ظلم کو، اس دہشت کو ختم کیا جائے۔ اس باشندہ، اس عرب کا رہنے والا وہ آدمی جب خود سے معاشرے سے مٹا نہیں سکا ظلم و زیادتی، وہ روزانہ دیکھ رہا ہے کہ بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ غلط قسم کے رسوم و رواج پورے طور پر پھیلے ہوئے ہیں، بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، مظلوموں کا حق مارا جا رہا ہے، وہاں مظلوموں کی کراہ کے اندر چھپی ہوئی چیخ کو وہ سن رہا ہے، مگر کچھ بھی کرنے کی استطاعت ان کے اندر نہیں ہے۔ معمولی بات پر سینکڑوں سال تک لڑائیاں جاری ہو جا رہی ہیں۔ ایسے خطرناک ماحول سے اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں تو ہٹا نہیں سکتا، کیوں نہ میں خود الگ ہو جاؤں، میں تو کم سے کم ان لوگوں کے جرم میں شریک نہیں رہوں گا۔ یہ سوچ کر قریش کا وہ بندہ پہاڑ میں جاتا ہے اور ایک سوراخ میں چھپا رہتا ہے، وہیں رہتا ہے اپنی آتما کی شانتی کے لیے، اپنے من کی شانتی کے لیے، کہ دنیا اب رہنے کے قابل ہے ہی نہیں، یہاں کسی کو سمجھانے کی کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی سمجھتا ہی نہیں، وہیں رہنے لگتا ہے۔ کافی عرصہ گزرتا ہے، وہ قریش کا آدمی پہاڑ کے اس سوراخ میں چھپا بیٹھا ہے اور اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اپنے مالک و بھگوان کو یاد کر رہا ہے، جو بھی ان کا مالک تھا اس وقت اپنے زعم کے مطابق اس کو یاد کر رہا ہے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد اچانک ایک ایسی مخلوق نمودار ہوتی ہے، ایک ایسی مخلوق سے ان کا سابقہ پڑتا ہے کہ آج تک انہوں نے اس جیسی مخلوق کا کہیں دیدار نہیں کیا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، وہ آدمی، مکہ کا وہ آدمی تنہا پہاڑ میں ایک سوراخ میں چھپا ہوا ہے، سامنے کوئی موجود نہیں ہے۔ دہشت کا کیا عالم ہوگا کہ اچانک کوئی ایسی مخلوق سامنے ہے جس کو آج تک انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ دل کی دھڑکن کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نبی، وہ آدمی اس کار میں بڑے دہشت زدہ ہو جاتا ہے، بڑا دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ مخلوق اس آدمی کو پکڑتی ہے اور زور سے دبا کر کہتی ہے، اقرا۔ وہ آدمی کہتا ہے، ما انا بکاری، ما انا بکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ پھر دباتا ہے اور کہتا ہے، اقرا، تو پڑھ۔ وہ آدمی پھر جواب دیتا ہے، ما انا بکاری، پھر دباتا ہے اور کہتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اتنا کہہ کر وہ مخلوق وہاں نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔
دور چلی جاتی ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں۔ اب وہ بندہ حیران پریشان، اپنے جان کا خوف جن کو لگ رہا ہے کہ اس معاشرے کی بدامنی سے بچ کر پہاڑ جا رہا ہوں، دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ یہاں بھی مجھے چھوڑا نہیں جا رہا ہے، پتہ نہیں کون سی مخلوق کہاں کی کس طرح کی چیز آ گئی ہے مجھے۔ ان کو جان کا ڈر ہونے لگا۔ گھر آیا، گھر آ کر عرض کرتا ہے اپنی بیوی سے، زملونی دسرونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ وہ بندہ قریش کا وہ آدمی لیٹ جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد جب طبیعت سنبھل جاتی ہے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی سے پورا ماجرا بیان کرتا ہے۔ اس وقت اس کی بیوی کہتی ہے، اس کی بیوی اگر آج کی عورتیں ہوتی، ہماری ماں اور بہنیں اور بیویاں ہوتی تو سب سے پہلے جھاڑ پھونک کی بات کرتی، سب سے پہلے یہی کہتی کوئی بھوت لگ گیا، کوئی جن لگ گیا، تعویذ لا کر دیتی، کسی مزار میں لے جاتی، کسی بابا کے پاس لے جاتی۔ اس کی بیوی نے کہا تھا، واللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ قسم اللہ کی، آپ کو اللہ رسوا کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اللہ برباد کر ہی نہیں سکتا۔ آپ تو بھلائی کرتے ہیں، آپ تو خیرخواہی کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں مسکینوں کا سہارا ہیں، آپ کو اللہ کیسے برباد کر دے گا، آپ کو کیسے ہلاک کر دے گا؟ بہرحال ذرا غور کریں، ایک آدمی دہشت گردیوں سے بچ کر، دہشت گردیوں کا سامنا کر کے، پورے دہشت گردیوں سے نالاں و پریشان ہو کر پہاڑ میں چھپتا ہے۔ ان کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے کہ دہشت گردیوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ ایسے وقت میں اس آدمی کا سب سے بڑا محسن کون ہو سکتا تھا؟ سب سے بڑا محسن وہ ہو سکتا تھا جو اس آدمی کو بتا دے کہ ان دہشت گردیوں کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے، ان دہشت گردیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ یہ چیز جو ان کو بتا دیتا وہ ان کے نزدیک سب سے بڑا محسن ہوتا، مگر اس مخلوق نے آ کر یہ چیزیں ان کو نہیں بتائی۔ ان کو کیا کہا؟ اقرا۔ ان کو کیا کہا؟ اقرا۔ اس بیک گراؤنڈ سے، اس پس منظر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پڑھائی، تعلیم ہی وہ شے ہے جس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر سے دہشت گردیاں، اس دنیا کے اندر سے داعش، آتنکوادیت، ان تمام چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اقرا، کیونکہ وہ کیا جواب دے رہا ہے؟ اقرا۔ ایسے موقع پر جب کو ان کو کیا چاہیے؟ ان کو یہ چاہیے کہ ان بدنامیوں کو کیسے دور کیا جائے۔ وہ مخلوق آ کر ان کو وہ سب چیزیں نہیں بتاتی، کیا بتاتی ہے؟ اقرا، پڑھو۔ اور پڑھائی بھی کون سی؟ کون سی پڑھائی؟ کون سی پڑھائی؟ آگے اسی میں صراحت، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ دنیا کی تمام چیزیں، جس نے دنیا کی تمام چیزیں پیدا کی، اس رب کے نام سے پڑھو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ پہلے وہ پڑھائی پڑھو، پہلے اس تعلیم کی طرف توجہ مبذول کرو جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو پہچان سکو، جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو پہچان سکو۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے رب کو پہچان لیا اس نے سب کو پہچان لیا۔ جو رب کا ہو گیا وہ سب کا ہو گیا۔ رب کو پہچاننے والا سب کو پہچاننے والا۔ تو ایسی پڑھائی جو رب کی پہچان دلا سکے، کیونکہ اگر آپ رب کو پہچان گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کا بنانے والا کریٹر، اس دنیا کے تمام مخلوق، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا رہنے والا ہو، سب اسی کا مخلوق، سب اسی کی پیدا کردہ ہے۔ پھر نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی مولوی کو کسی جاہل پر، نہ کسی اور کو کسی اور پر، بلحاظ بناوٹ کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ وہ اللہ جب چاہے گا، وہ بنانے والا جب چاہے گا، سب کو ہلاک و برباد کر کے تمہارا حساب و کتاب لے سکتا ہے۔ یہ تعلیم اگر پڑھ لیے، جس کو ہم دینی تعلیم کہتے ہیں، یہ تعلیم اگر پڑھ لیے تو قسم اللہ کی اس دھرتی سے
90 سے زائد % کی دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آج دنیا تعلیم میں پیچھے نہیں ہے، تعلیم میں پیچھے نہیں ہے، آسمان تک پہنچ رہی ہے، زمین کے سمندر کے تہ تک پہنچ چکی ہے، مگر یہ تعلیم تو ایسی تعلیم ہے کہ دینی تعلیم کو چھوڑ کر اگر اس کے اندر غلو کیا جائے تو وہی ہوگا جو کسی شاعر نے کہا تھا، رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت، رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت، یہ جتنے پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ یہی صورتحال ہوگا، یہ جتنے پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ تو اگر دینی تعلیم کو چھوڑ دیا جائے تو اس تعلیم میں جتنا پڑھیں گے جہالت میں اتنا ہی دور چلے جائیں گے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں آگے فرمایا، کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس نقطے کے اندر غور کیجئے گا، اس نقطے کے اندر غور کیجئے گا، اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اس مخلوق نے آ کر اس بندے کو پہاڑ کے غار میں کیا سکھایا؟ تو پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا الگ سے، یہ بھی پڑھ، یہ بھی تو پڑھ کہ انسان کو پیدا کیا ہے الگ سے۔ یہ الگ کیا چیز ہے؟ الگ کیا چیز؟ الگ بظاہر الگ کا تو معنی ہوتا ہے جونک، گوشت کا لوتھڑا۔ آپ کو یہ علم بھی حاصل کرنا، آپ کو اس علم یا اس علم کو جو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ دیں تو علم سائنس، علم سائنس، جنین کا علم، علم جنین، بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے حمل قرار پاتا ہے، کیسے رہتا ہے، ان کی نشو و نما کیسی ہوتی ہے، وہ کیسے بڑھتا ہے، اس کے اندر وہ تمام علوم شامل ہو گئے۔ علم جنین، علم سائنس، علم طب، علم سائیکلوجیات، یہ تمام علم اس کے اندر آ رہے ہیں۔ پہلی ہی وحی کے اندر اس بندے کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ گویا پہلی چیز دین علم، اور اسی میں یہ بات، اسی آیت کریمہ کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ یہ بھی سیکھو کہ انسان کی پیدائش الگ سے ہوئی۔ یہ سیکھنا کون سا علم ہے؟ یہ سیکھنا کون سا علم ہے؟ ظاہر بات ہم اس کو دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ ان دونوں کا بیلنس بنا رہے گا، ان دونوں کا بیلنس اگر برقرار رہے گا تب ہی جا کر آپ کو عروج مل سکتا ہے، تب ہی جا کر آپ کو دہشت گردی سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ صرف مولوی بن جانا بھی کافی نہیں ہے اور صرف ایک طرف ہو جانا بھی کافی نہیں ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دونوں کو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا، وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس پہلے وحی کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، گویا وہ تمام علوم جو نفع بخش ہو وہ تمام علوم اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک باریک اشارہ اللہ نے کر دیا، کیا؟ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، کہ تیرا رب بڑا ہی مکرم ہے، بڑی کرم والا، بڑا باعزت ہے۔ اس لفظ نے یہ لطیف اشارہ کر دیا کہ وہ تمام علوم جو انسان کو گندگی کی طرف لے جائے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ رب کا سکھایا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تیرا رب بڑا کرم والا ہے، بڑے عزت والا، بڑی تکریم والا ہے، اس کی شایان شان ہے ہی نہیں کہ ایسا علم انسان کو سکھائے جو نقصان دہ ہو۔ مثلا جادوگری کا علم، تعویذ گنڈا کا علم، کالے پیلے علوم، جوا کاری کا علم، زنا کاری کا علم، ڈانس کا علم، موسیقی کا علم، یہ تمام علم یہ ربک الاکرم کے لفظ کے ذریعے سے الگ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا رب باعزت ہے، اور جب باعزت ہے تو ان گندے کاموں کو سکھا ہی نہیں سکتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ اس لفظ کے ذریعے تو تمام چیزیں آ گئی، تمام علوم آ گئی جو نفع بخش۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم ہی وہ شے ہے جس کے ذریعے سے دہشت گردی کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا
یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر وہ بندہ قریش کا وہ آدمی، میں نام نہیں لے رہا ہوں، نام میں نہیں لے رہا ہوں، دنیا جانتی ہے، میں کہوں گا کہ تم اپنے ہو، تم اپنا نام لے رہے ہو، میں نام نہیں لے رہا ہوں، تمہارا گوگل ہے، تمہارا انٹرنیٹ ہے، تمہاری ایجاد ہے، ساری چیزیں ذرا خود سرچ کر کے دیکھ لو۔ آج کی دنیا میں ٹاپ مین ان دا ورلڈ، آپ اپنے گوگل میں سرچ کیجیے، ٹاپ مین ان دا ورلڈ، آپ کو پہلے نمبر پر اسی کا نام آئے گا۔ کون ہے وہ شخص؟ وہ شخص محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ شخص محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ آج کی تاریخ میں پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی شخص گزرا ہی نہیں ہے جو اس کے مقابل و مماثل ہو سکے۔ خود تمہارا گوگل کہتا ہے کہ وہ ٹاپ میں، پہلی پوزیشن میں، ٹاپ مین ان دا ورلڈ، ٹاپ مین ان دا ورلڈ۔ آپ کو پہلے نمبر پر محمد کا نام آئے گا، محمد کا نام آئے گا۔ یہ وہی محمد ہے جو اسی مہینے کے اندر پیدا ہوا تھا۔ یہی ربیع الاول ہے جو ایک مشن لے کر آیا تھا۔ جب ان کو یہ گڑ مل گیا، یہ طریقہ کار مل گیا، وہ محمد نکلا اپنے معاشرے سے دہشت گردیوں کو ختم کرنے کے لیے، تمام طرح کی برائیوں کو مٹانے کے لیے۔ ابتدا میں تو ان کو لگا معاملہ بڑا آسان ہے، معاملہ بڑا آسان ہے، لیکن جب باطلوں سے ٹکرایا تو یوں محسوس ہوا جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا، یوں محسوس ہوا جیسے مدھو مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا خطرناک سچویشن آ گیا، چاروں طرف سے باطل نے ان کو گھیر لیا اور مٹا دینے کے در پہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو ایک موقع پر بھی ایسا احساس ہونے لگا کہ میں یہ کام مکمل نہیں کر سکتا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کو دلاسا دیا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ان مع العسر یسرا۔ مزید صراحت کی کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، آپ کے پیٹ سے وہ بوجھ اتار دیا ہے جس بوجھ نے آپ کو کمر توڑ رکھا تھا۔ وہ کون سی بوجھ تھی؟ وہ یہی بوجھ، ہمیشہ ٹینشن رہتا تھا نبی پاک کو کیسے ہم برائیوں کو ختم کیا جا سکے۔ اب اللہ نے جب طریقہ بتا دیا تو یہ ٹینشن اتر گیا۔ اب اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات کھول کر آ گئی کہ اب تعلیم ہی وہ شے ہے، قرآن و سنت کی تعلیم ہی وہ شے ہے جن کے ذریعے سے برائیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں کو مٹا دیا جس کی پیدائش اسی مہینے پر ہوئی تھی۔ مگر افسوس ان کی تعلیمات کو ہم غیروں کو کیا کہیں، غیروں کو کیا کہیں، اپنوں نے بھلا دیا، اپنوں نے بھلا دیا۔ یہ مہینہ داخل ہوتے ہی خرافات میں ڈوب جائیں گے، جشن پر جشن منائیں گے، مشن یاد نہیں، جشن یاد۔ ان کا مشن یاد نہیں لیکن جشن کرنا نہیں بھول رہے ہیں۔ کیوں؟ علامہ آزاد نے کیا خوب کہا ہے کہ اے غفلت کے ہستیوں، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم خوشی مناؤ، جشن مناؤ؟ اس زندگی کی تم موت ہو وہ زندگی ہے، تم موت ہو وہ زندگی ہے۔ موت کو یہ کب حق حاصل ہے کہ وہ زندگی سے دوستی کرے؟ ذرا مردہ لاش کو یہ کیوں کر شوبھا دے سکتا ہے کہ وہ زندگی کا ساتھ دے؟ ارے سورج نکلنے کی خوشی تو وہ منائے جن کے پاس آنکھ ہے، جو اندھا ہے وہ کس معنی میں سورج کی نکلنے کی خوشی منا رہا ہے؟ تم تو اندھے ہو، تم بہرے ہو، تم غلام ہو، تم اپنے زنجیر، اپنے نفس کی غلامی، اپنے خواہشات کی غلامی، اپنے غیروں کی غلامی اپنے زنجیر میں رکھ کر تم کس اعتبار سے خوشیاں منا رہے ہو؟ تم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، جس مشن کو لے کر آئے تھے ان کو تو برباد کر دیا ہے، تم کس معنی میں خوشی منا رہے ہو؟ بہرحال یہ بدعت بہت تفصیل طلب موضوع ہے، میں اس موضوع پر نہیں جانتا کہ کس نے ایجاد کیا، کب ایجاد کیا، کب سے یہ چیز ہے، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ آج کا میرا موضوع
دہشت گردی کے خاتمے میں اسلام کا رول تھا۔ بہت تفصیل طلب موضوع ہے، اس موضوع کو چننے کا دراصل میرا مقصد یہ تھا کہ چونکہ پچھلے ہفتے جامعہ سلفیہ مادر علمی جامعہ سلفیہ کے اندر ایک انٹرنیشنل پروگرام ہوا تھا، آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہوگا، جس کے اندر سعودی عرب سے جامعہ ام القری، اسی طرح سے جامعہ اسلامیہ اور جامعہ دیگر جامعات سے بھی بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو اہم ترین باتیں اس موضوع پر بتائی تھی، وہاں کا موضوع تھا التعايش والتعامل، التعايش والتعامل فی الاسلام ودور التعلیم فی الفہم والتعامل، یعنی باہمی رواداری کے اسلامی اصول اور اس کے فروغ میں تعلیم کا کردار۔ اس موضوع کے تعلق سے علماء کرام جو تشریف لائے ہوئے تھے، ان کی چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ یہ بات بھی رہے کہ میں نے وہاں جا کر ان علماء کرام سے کیا باتیں سیکھی یا کون سی باتیں انہوں نے بتائی۔ کوئی الگ سے نئی بات ہے نہیں، کتاب و سنت ہی کی بات ہے، بس ترتیب دینے کا طریقہ علماء کا الگ الگ ہو سکتا ہے اور نصیحت کرنے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے ناظم صاحب، جامعہ سلفیہ کے ناظم صاحب نے اپنی بات رکھی، اللہ کے نبی کی دیانت، اللہ کے نبی کی امانت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تعلیمات، صفائی ستھرائی، ان تمام چیزوں پر بحث کی، اور خاص طور سے انہوں نے زور دیا اللہ کے نبی کا آخری خطبہ، جس میں کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمین ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، اس کی تفصیل بیان کی اور یہ بتایا کہ اس نبی پاک کی یہ تعلیم ہے کہ کسی پر کوئی فضیلت نہیں، صرف تقوی پر۔ اس کے بعد مولانا اسلم مبارک پوری آئے، انہوں نے بھی اسلام کی خوبیاں بیان کی، رواداری، عزم تشدد وغیرہ کی باتیں بتائی، اللہ کے نبی کی رواداریاں غیر مسلموں کے ساتھ ان کی جھلکیاں پیش کی۔ مثلا فتح مکہ کے دن جب اللہ کے رسول جنگ جیت کے واپس آئے تو اس وقت کے عام اعلان کیا معافی کا کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی سوائے چند لوگوں کو۔ اسی طرح سے یہودی بچہ بیمار ہوا تھا، اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے گئے، ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح سے کسی آدمی نے کسی دشمن کے علاقے پر بد دعا کی بات کہی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا میں دعا کرنے نہیں بھیجا گیا ہوں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ خیر، اس طرح کی بہت سی مثالیں انہوں نے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے غیر مسلموں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا کرتے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، کوئی فرق نہیں تھا ان کی ہمدردی میں، رحم و کرم میں، سلوک میں۔ اس کے بعد دکتور عبدالحلیم صاحب آئے، انہوں نے تعامل کے سلسلے میں بتایا کہ تعايش کے سلسلے میں لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح انہوں نے عربی میں اپنا پورا مقالہ پیش کیا، جس میں بنیادی طور پر یہ بات بتائی کہ تعايش اور تعامل کے سلسلے میں لوگوں کے نظریات تین طرح سے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رب کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف رب اور قرآن اور حدیث کی ہی معاملے میں ہر جگہ اڑے رہتے ہیں اور بیجا غلو کرتے ہیں اور کسی کی بھی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ایک تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اعتدال کے دائرے میں ہیں، اور وہ یہ کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر غیروں کے ساتھ تعامل کرنا، غیروں کے ساتھ جو ہے ہمدردی اور ہمدردی کرنا، یا ایک جیسا ان کو ماننا، ان کے ساتھ سلوک کرنا، اور یہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے میثاق مدینہ کی بات پیش کی کہ میثاق، اللہ کے نبی جب مدینہ گئے تھے سب سے پہلا کام یہی ہوا تھا کہ مدینہ کے جتنے بھی باشندے تھے، چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا رہا ہو، یہودی رہا ہو، نصرانی رہا ہو، یا کوئی بھی رہا ہو، سب سے پہلے ان سے میثاق کیا، سب سے پہلے ایک اگریمنٹ کیا، ایک دستاویز تیار کیا، اور یہ امن و امان کے سلسلے میں تھا۔ یہ بھی اس بات کا تقاضا، یہی بات بتاتی ہے کہ ہمیشہ تعامل کو اولین ذمہ داری سمجھتے ہوئے سب سے پہلے زور دینا چاہیے، کیونکہ آپ جہاں رہیں گے وہ علاقہ اگر امن و شانتی والا نہیں ہے تو آپ وہاں سکون کے ساتھ نہ نماز پڑھ سکیں گے، نہ روزہ رکھ سکیں گے، اور نہ دینی شاعر کو اپنا سکیں گے۔ اس کے بعد جامعہ کے کچھ بچوں نے تقریر کی ہندی، اردو اور انگریزی میں۔
اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی کے مولانا آئے ہوئے اور انہوں نے جو بات بتائی، انہوں نے کہا کہ میں وہ تمام باتیں آ چکی ہیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے تفصیلی طور پر میں ان چیزوں کو نہیں بیان کروں گا، صرف یہ چیز بیان کروں گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب صاف واضح طور پر اعلان کر دیا ہے لا اکراہ فی الدین، کے دین کے معاملے میں آپ کوئی زبردستی زور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب کتاب و سنت کی باتیں واضح ہو چکی ہیں تو اب کے دور میں صرف لوگوں تک اپنی تعلیمات کو پہنچا دینا کافی ہے، اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، زور و زبردستی کے ساتھ کسی کے ذریعے کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دینی ہے اور نہ اسلام پھیلانا ہے۔ اسی طرح سلام کے مطلب بتائے کہ اسلام نے سلام کی ایک اہم ترین چیز سکھایا ہے جس کے معنی کیا ہوتا ہے، سلامتی کرنا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بات بتائی کہ عقیدہ اور دھرم لوگوں کا الگ الگ ہو سکتا ہے مگر معاملات سب کے یکساں ہوتے ہیں، معاملات چاہے مسلمان کا ہو غیر مسلم کا ہو سب کا یکساں ہوتا ہے، عقیدہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد طائف والی مثال بھی اللہ کے اس نے پیش کی، اسی طرح سے مکہ سے نکالے گئے وہ واقعہ بھی انہوں نے مختصراً پیش کیا۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیت المقدس میں حضرت عمر فاروق کا پیش کیا کہ عمر فاروق جب بیت المقدس میں گئے ہوئے تھے وہاں کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، حتیٰ کہ نماز کے وقت جب انہوں نے نماز پڑھ لی وہاں ایک کتبہ لگوا دیا اور تحریر لکھوا دی کہ میں نے یہاں نماز پڑھی ہے لیکن آج کے بعد کوئی مسلمان یہاں پر چونکہ میں نماز پڑھوں اس لیے قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس طرح کے تعامل کو جب کیا انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو کہا کہ چونکہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ایسے ہی اللہ والوں کی وجہ سے یہ زمین ابھی قائم ہے۔ بہرحال غیر مسلموں کی یہ شہادات ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر فرید العامدی، یہ ام القریٰ یونیورسٹی کے وکیل ہیں، انہوں نے آ کر انہوں نے جو بات بتائی انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ان تعلیمات کو ہمیں خود اپنے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے، جب تک ہم ان چیزوں کو نافذ نہیں کریں گے تب تک ہم دوسرے کو کیسے بیان کر سکتے ہیں، کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ایک سکھ مذہب کے جو نمائندے آئے ہوئے تھے ان کا نام تھا بھائی دھرمویر سنگھ، انہوں نے جو بات بیان کی انہوں نے اکثر باتیں اپنی پنجابی زبان میں پیش کی، اس لیے زیادہ تر باتیں میں نہیں سمجھ سکا، البتہ ایک بات میں سمجھا۔ کہتے ہیں کہ گرو نانک صاحب جو ان کے پیر ہیں، گرو نانک صاحب ایک مرتبہ مکہ گئے ہوئے تھے، وہاں کسی آدمی نے ان سے سوال کیا کہ ہندو اچھا ہے کہ مسلمان اچھا ہے، تو اس وقت گرو نانک نے کہا تھا کہ وہ اچھا ہے جن کا کرم اچھا ہے، جن کا کرم اچھا ہے وہی اچھا۔ بہرحال اس طرح کی اور بھی انہوں نے کچھ اپنے دھرم سے کچھ باتیں پیش کی کہ جن سے باہمی میل جول اور باہمی رواداری کی باتیں انہوں نے پیش کی۔ اس کے بعد عیسائی دھرم کا جو نمائندہ تھا ان کا نام تھا فادر چندر کانت، انہوں نے بھی بہت سی باتیں بتائیں تعامل و تعایش کے سلسلے میں۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سبھی میں اچھائیاں ہیں مگر عمل کتنا کون کرتے ہیں یہ دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فرق کرنا سیکھنا چاہیے، عام طور پر لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا کہ مثلا میں جامعہ سلفیہ آتا ہوں، فادر چندرکانت نے کہا کہ میں جامعہ سلفیہ آتا ہوں، میرا استقبال کیا جاتا ہے، مجھے چائے پلایا جاتا ہے کہ بغیر چینی والی، ایسی چائے جو بغیر چینی کی ہو، اور دیگر لوگوں کو پلایا جاتا ہے چینی کے ساتھ۔ اب دیکھنے والا یوں بظاہر دیکھ سکتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میرے ساتھ یہاں ایک جیسا سلوک نہیں ہوتا جامعہ سلفیہ میں کہ ایک کو چینی کے ساتھ ایک کو بغیر چینی کے ساتھ، یہ کیسی بات ہے؟ تو دیکھنے والا بظاہر یہ سمجھ سکتا ہے، جبکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ مجھے ذیابطیس ہے، مجھے شوگر کی بیماری ہے، اس لیے میں چینی والی چائے نہیں پی سکتا، تو میرے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو میرے لیے مناسب ہے اور غیروں کے لیے وہ کیا جاتا ہے جو ان کے لیے مناسب ہے۔ اب بظاہر دیکھنے والا تو یہ دیکھے گا کہ جامعہ سلفیہ میں انصاف نہیں کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے، یہ بات لہٰذا جو جس جیسا ہے اسی اعتبار سے برداشت کر لینا یہی تعامل ہے، یہی ایک دوسرے کے ساتھ رواداری ہے، جو جیسا ہے اسی اعتبار سے ان کو برداشت کر لینا۔ میں بیمار ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں، میں چینی نہیں کھاتا تو مجھے چینی نہیں دیا جانا چاہیے۔ اب اگر یہی اصول تھوپ دیا جائے کہ سب برابر ہیں، چینی والا تم کو بھی پینا پڑے گا، تو پھر یہ ناانصافی ہو جائے گی، یہ ظلم اور زیادتی ہو جائے گی۔ تو انصاف ہر جگہ ملحوظ رکھنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں غلط فہمی پیدا کرتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بات بتائی
ایک بھینس کا واقعہ پتہ نہیں کیا پیش کر رہے تھے، انگریزی زبان میں زیادہ تر بات بول رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ گیا ہوا تھا، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی بھینس کو چارہ کھلا رہا تھا. وہ چارہ چونکہ سوکھا ہوا تھا پوال، اس لیے کھا نہیں رہا تھا. تو اس نے ایسا کیا کہ ایک ہرا سا پلاسٹک جو ہے ان کی آنکھ میں باندھ دیا تاکہ وہ کھا لے. کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ چندرکانت صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ ہرا ہرا نظر آئے اور وہ کھا لے. تو میں نے کہہ رہے تھے اس وقت ان کو کہا تھا بھائی یہ انسان نہیں ہے. اس وقت میں نے کہا تھا ان کو کہ یہ انسان نہیں ہے. کیا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کو الٹا سیدھا پٹی پڑھا کے آپ گمراہ کر سکتے ہیں، لیکن جانوروں کو آپ گمراہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا تھا انہوں نے کہ لوگ کالا چشمہ پہن کر صاف صاف دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ کالا چشمہ پہن کر صاف صاف دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب اندر من کی پٹی میں کچھ اور پڑی ہوئی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سب چیز صاف صاف نظر آئے. بہرحال ان جیسے واقعات کے ذریعے انہوں نے یہ بتایا کہ باہمی تعامل اور تعایش کے کیا طریقے ہیں اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا جا سکتا ہے. اس کے بعد آئے پروفیسر ڈاکٹر احمد بن سلیم العامری صاحب. انہوں نے بھی بتایا کہ ان الدین لیس بالقول ولکن بالفعل حقیقتاً، کہ دین کا نام قول نہیں ہے، صرف باتیں بنانا اور بات کرنا کوئی بھی کر سکتا ہے. اصل معاملہ عمل کا ہے، اصل معاملہ سمجھ کا ہے، سمجھانا کا ہے اور اپنی فعلی زندگی میں، عملی زندگی میں ان کو اپنانے کا ہے. اس کے بعد دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کو بتانا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و ہمدردی کے ساتھ سلوک رکھنا چاہیے. اس کے بعد غلو اور تطرف سے بچنا چاہیے، اسلام وسطیت کا دین ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے بتائی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آئندہ انشاءاللہ اور بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے. ہم جامعہ سلفیہ کا شکر گزار ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا انہوں نے کہ ہم ہندوستان کے لوگوں کا ہم سلام کرتے ہیں کہ یہاں اتنے طرح کے لوگ ہونے کے باوجود، ہر مذہب کے لوگ اور دھرم کے لوگ ہونے کے باوجود آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. اس طرح کی باتیں آئیں اور اس کے بعد ختم ہو گیا پروگرام کا اختتام کا اعلان کیا گیا اور دیگر چیزیں پیش آئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین باہمی رواداری کو سمجھنے، اسلام کے بنیادی اصول کو سمجھنے اور اسلام جن چیزوں کو لے کر آیا ہے یا اللہ کے نبی کی بعثت جن مقصد سے ہوا ہے، کم دنیا سمجھے یا نہ سمجھے، کم سے کم مسلمانوں کو ان چیزوں کے سمجھا دے، اللہ ان کی عملی زندگی میں اتار دے تاکہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عام ہو سکے. اور یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینہ میں کثرت سے اللہ کے نبی کے شان میں طرح کے اشعار پڑھے جاتے ہیں. کاش وہ مسلمان اللہ کے نبی کی کوئی ایک سیرت بھی اپنا لے جن کے ذریعے سے وہ خدمت خلق کر سکیں تو بہت سے نعت اور بہت سی بات سے وہ 1000 گنا بہتر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق دے. آمین. متقبل یا رب العالمین.